اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو اعطایون کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا. اعطایا عطا کیا اس نے، عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے. تو اعطایا عطا کیا اس نے. اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. تو اعطی اکرمنا اعطینا، ٹھیک ہے نا. اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتمنا اکرمتو اکرمنا. اکرمنا اعطینا، عطا کیا ہم نے. بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے. اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے. عطا کیا ہم نے، کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم یا ہما، کا کما کم کی کما کننا. تو یہ بتا چکا ہوں میں کا معنی آپ کو. تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. انا اعطیناک الکوثر. قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو، اکرما. تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. اعطیناک الکوثر، کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں. ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گا. قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک تھوڑی. اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں. تو دونوں تفسیریں. انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے. فصلی، فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو. صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں. صلی یہ کیا ہے؟ باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح. تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح. مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح. امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنتا ہے سبح. یہ آرڈر کا صیغہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں ہے نا فسبح بحمد ربک. تو صلا بھی ایسے ہی تھا، اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلا. صلا کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلیو. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون یسبحون، وہ سب صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، گڑچ کر دیں گے. حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں. یصلی، ٹھیک ہے نا. تسلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا. جیسے یسبحو میں سبح، تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اب ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ، بس ہم نے ساکن کرنا ہے. امر بنا رہے ہیں ہم تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے، اس کو اڑائی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل ہے، تسبیح کی طرح. صلی، صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا. صلو علی الحبیب اصل میں تھا صلیو. اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب.
لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو سلی یو میں گھمانا تھا تو انہوں نے سلو ہو گیا. کیا بنا دیا اس کو؟ سلو. سلو علی الحبیب. سلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی. فصلی لی ربی کا. فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ. لی کا معنی لیے. رب کا معنی رب. ربی کا آپ کا رب. نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر واو کا معنی اور. انحر تھا اصل میں اسمع کی طرح, افتح کی طرح. فتح یفتح تو نہرا ینحر ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا. اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہر. تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر, تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر فصلی آپ نماز پڑھیں. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لی ربی کا ونحر. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانئک هو الابتر. جزاک اللہ. ان بے شک شانئ. یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا معنی آپ کا. ان شانئ کا بے شک آپ کا دشمن. هو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو. اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے. اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں. دم کٹے کو بھی کہتے ہیں وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے. چھوڑیں صیغہ صفت کو, کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت. افعل جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں ہے. اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھی. اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیہ کا ہو الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا. قوالا یقبلو. قوالا یقبلو جیسے نصرہ ینصرو. نصرہ ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں. جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں, اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. جس نے خانیوال جانا ہے اس کو خانیوال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے. جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے. جو اس کی منزل ہے فطرت, اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں. یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو. کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح. پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی. نا 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 نا, اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے.
یہ جو قرآن کہتا ہے نا، قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے، نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے، نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کہا ہدی للمتقین، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے، متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ، غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس میں، اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا، قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا، آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو، چاہے کتنی سہولتوں میں ہو. آپ چڑیا گھر میں، زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا، ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے، اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے، مٹی کے ٹیلے بنانے کے، آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا. اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف، تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو. لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے کہ آج تک پانی پیا ہے، ذرا یہ پی کے دیکھو، ٹون ہو جاؤ گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو، پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے، گوشت، ہڈی، گندا، چوہے، بلی، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے، گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی، مکھن کا تڑکا لگا ہوا. شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے، گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا، ٹھیک ہے نا یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا، آپ کو کھا جائے گا، یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں، ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے، اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے، لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں، نہ سر کے بال، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھوں کے بال، بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا، تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ کہیں کے بال بھی نہ کاٹو، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، مونچھوں کے بال بھی، بغلوں کے بال بھی، جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہو نا انسان، تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے، خود بخود دانت ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے، نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور
بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے, بڑھایا کرتے تھے. تو بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانا, حلق العانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ ابے بول لو کیا ہو گیا یار, یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا, یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ, یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا, پیغمبر سے تعلق ہے نا, تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے. خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں, کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو, پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا, نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں, وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے, مجھے ایک بات بتاؤ, نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے, کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا, ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی اکا دکا واقعات اور اس کو بہت
سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے.